یا وجیہتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہیں جس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے رمضان مبارک کی ببرکت سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لاتعداد درود و سلام نبی مکرم، رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون مکان، سیاہ لا مکان، سید سجاں، سرور لالا روحاں، شہنشاہ حسینہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کے صدقہ سے، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ نے ہمیں یہ مبارک ساعتیں نصیب کی ہیں۔ سامعین عزیز احترام، ہمارے دیکھنے والے، سننے والے، ہر اس بندے کو سلام، ہر اس آنکھ کو سلام جو حق کی متلاشی رہتی ہے، ہر اس کان کو سلام جو حق سننے کو متلاشی رہتے ہیں، اور ہر ایک اس دل کو سلام جو اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے اور جو شریعت مطہرہ کے لیے دھڑکتا ہے، رسول اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں خوبصورت موضوع کے ساتھ اور ایک جید عالم دین کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے عالم نبیل، فاضل جلیل، نوجوان خطیب، فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف۔ اللہ نے بڑے عزت سے نوازا ہے۔ حضرت علامہ محمد جواد نقشبندی صاحب، محترم محتشم کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آج کا موضوع انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، قرآن کے تناظر میں، احادیث نبوی کے تناظر میں، اور بزرگان دین نے جو زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے، ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو اس پروگرام کو چلاتے ہوئے ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ بڑا اہم موضوع ہے۔ دنیا میں ہر ایک چیز جو رب نے بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اسی طرح انسان کو ایک بہترین مخلوق پیدا کر کے اور اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو علامہ صاحب، میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین ہیں، وہ جو ہمارے اس پروگرام کو رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں رحمتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی زندگی گزارنے کا مقصد جو بیان کیا ہے، وہ اگر ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں قرآن کی آیات سے ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہمارے ایمان میں بھی تقویت ملے اور ہماری زندگی گزارنے کا ڈنگ سلیقہ ہمیں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں مجھ بندہ ناچیز کو مدعو کیا، اور مجھے شکریہ۔ اللہ کے فضل سے آپ کے ناظرین کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بہاروں کو دوام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، اور اس ثم آمین، نظام کو دوام نصیب فرمائے، مزید آمین، برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو آپ کے اس پروگرام کے توسل سے آپ کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آپ کے ناظرین سے بھی یہ بات کروں گا کہ انسان کی زندگی کا مقصد، یعنی کہ مقصد حیات جی
یہ ایک جامع موضوع ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس موضوع کی طرف اگر جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پورا قرآن مجید اگر اس مقصد کے لیے، اس موضوع کے لیے اگر چنا جائے تو وہ پورا قرآن پاک ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. لیکن ہم کچھ چند باتیں جو قرآن مجید میں سے وہ آپ کے ناظرین تک پہنچائیں گے. جیسا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سبحان اللہ. رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو جی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بالکل ایسا، بے شک. اب اس میں عبادت کا جو لفظ ہے جی اس میں مختلف لغات میں اس کی جو تشریح ملتی ہے، جی ان میں سے ایک قاموس میں جو عبادت کا لغوی معنی لکھا گیا جی وہ طاعت بیان ہوا ہے، جی اطاعت گزاری. جی اور ابن اسیر نے جو نہایہ میں اس کا معنی لکھا وہ اس طرح لکھا کہ العبادۃ فی لغہ الطاعت مع الخضوع، کہ جو اطاعت ہے جی وہ خشوع و خضوع اور انکساری کے ساتھ اطاعت، جی اس کو عبادت کہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک. جو اطاعت خشوع و خضوع انکساری کے ساتھ کی جائے جی اس کو عبادت کہتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اسی طرح تفسیر جلالین آپ اٹھا لیں، جی اسی طرح امام ابن تیمیہ جی آپ نے بھی لکھا کہ یہ جو عبادت ہے اس لفظ کا جو مطلب ہے جی اس کا ایک معنی تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو اس میں نکاح، طلاق، معاملات اور زندگی میں پیش آنے والے حقوق کو بھی عبادت کہتے ہیں. ماشاء اللہ، بے شک بے شک بے شک. حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ اس عبادت کا مطلب انسان اگر جی اپنے گزرنے والے اس راستے سے کانٹے کو ہٹاتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. اللہ اللہ اللہ. اور پھر حدیث مبارکہ میں ابو داود کی حدیث مبارکہ ہے، جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی سوچ جی یہ اچھی عبادت ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اچھی سوچ اچھی اچھی عبادت ہے. جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ الحیاء من الایمان، جی کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. جی اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داود شریف میں فرمایا کہ اچھی نیت، اچھی سوچ یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اور آج کل ہمارے معاشرے میں ہماری سوچیں منفی ہو چکی. آج اگر دیکھیں یو کے ایک ڈاکٹر ہیں جی ماہر نفسیات، جی ان کا کہنا ہے کہ سوچ کی طرف آتے ہیں ہم، جی جی کہ سوچ مثبت جو ہوگی اس کا کیا فائدہ ہوگا، فائدہ ہو گیا، اور سوچ منفی ہوگی تو اس کا نقصان کیا ہوگا. نقصانات کیا ہوں گے. بالکل ایسا ہی. وہ ڈاکٹر ان کا کہنا ہے کہ بری سوچ، جتنے بھی ہم نے مینٹل ہیلتھ پرابلمز دیکھی ہیں نا، جی جتنے بھی لوگ اس مینٹل ہیلتھ پرابلمز کے شکار ہیں، جی وہ سارے کے سارے ان کا پچھلا جو دورانیہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے، اس کا مشاہدہ کیا جائے تو اس میں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف دماغ میں منفی سوچیں ہی رکھی تھی. اللہ اللہ اللہ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تجربے میں آیا ہے کہ جب ہمارے پاس ایسا پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کے سامنے اس کی زندگی کی منفی سوچیں رکھتے ہیں. اس کا جب علاج شروع کرتے ہیں تو اس کے سامنے اس کی زندگی کی منفی سوچیں رکھتے ہیں کہ تم نے یہ منفی سوچیں سوچی ہیں. جی
تو جب وہ ان باتوں پر ایگری ہو جاتا ہے کہ جی ہاں یہ سوچی ہیں، جی تو اس کے بعد ہم اس کے جو مثبت خیالات ہیں جی اس کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ اللہ، اس کے مثبت خیالات کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، جی تو ہم پھر اس کا علاج کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ سوچ منفی سوچ کی طرف نہ جا۔ اور اگر پھر ہم اس حدیث مبارکہ کو محدثین کرام کی تفسیر کی طرف جائیں تو آتا ہے کہ اس سوچ میں جی دو طریقے ہیں۔ جی ایک سوچ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا جی کہ جب بندہ، اب ہم اگر گندم بوئیں گے تو وہاں سے ہم گندم ہی کاٹیں گے نا، جی اگر ہم برائی کے کام کریں، منفی سوچیں جی اور رب تعالیٰ سے ہم یہ امید رکھیں کہ رب تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا، ایک تو یہ ہوا۔ جی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ لکھا کہ ایک تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سوچ ہوئی، جی ایک سوچ بندے کی طرف ہوئی، جی جیسے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، جی کہ گمان سے بچو، جی بہت سے گمان جو ہیں نا وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، بالکل، بہت سے گمان وہ بالکل گمراہ ہیں۔ صحیح، بے شک بے شک، تو انسان جب دوسرے کے متعلق منفی سوچتا ہے تو یہ اس کی عبادت میں شمار نہیں ہوتا۔ جی انسان جب مثبت سوچتا ہے تو یہ بھی اس کی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم صرف عبادت یہی سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ، صرف نماز پڑھنا، نماز پڑھنا اور مسلح بچھا کر جی تسبیح پکڑ کر جی ہم سجدہ ریز ہو جائیں یہی عبادت ہے، بلکہ نہیں، عبادت ہمارے معاملات بھی عبادت ہیں۔ جی جو آیت اچھی ہے، زندگی وما گزارنا۔ خلقت الجن والانس، اس کی الا ڈیفینیشن ہے یہ ساری یہی ہے کہ ساری یہی۔ معاملات زندگی کو بہتر بنائیں گے تو وہ عبادات میں شامل اچھا ہے۔ دیکھیں نا، اب اللہ تعالیٰ نے نا ایک اور آیہ مبارکہ اسی کے ریلیٹڈ لکھی جی کہ الذی خلق الموت والحیات، سورہ ملک میں، جی لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جی اب یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ ہم نے انسان کو، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے اچھی عبادت کون کرے گا، جی یہ لکھا کہ ایکم احسن عملا، جی اچھے عمل کون کرے گا۔ اچھا عمل کون کرے گا، اچھے اعمال کرنا یہی عبادت ہے۔ یہی عبادت ہے، کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں۔ صرف سجدے میں جا کر رب تعالیٰ کو یاد کرنا یہی عبادت نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں رہ کر معاملات کو بہتر بنانا، اپنی سوچ کو مثبت رکھنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، سیرت طیبہ ہمیں یہی درس دیتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو۔ اب معاملات کس طرح درست کرنے، اب آگے جو بات آنے والی ہے ماشاءاللہ، کہ رسول اللہ نے معاملات کو سیدھا کرنا اور معاملات کو گزارنا، اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے، جس طرح میرے آقا نے اپنے صحابہ کو اور آنے والی جتنی بھی امت ہے ان کو جو طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے زندگی اس انداز سے گزارنی ہے، اس انداز سے، یہ حدیث نبوی سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اچھا، یہ موضوع آپ کو پتہ ہے کہ بہت جامع موضوع ہے۔ جی اس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے سوال کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کا، یعنی کہ آپ کے سوال کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد کیا رکھا۔ جی آپ نے معاملات درست کر کے صحابہ کرام کو دکھائے، جی صحابہ کرام سے ہم تک پہنچے، جی یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درس ہے، ایک لیسن جو ہم تک پہنچا۔ جی پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مقصد ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، وہ کیا تھا؟ جی رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ ہم نے ایک رسول بھیجا جس کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ جی اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اس دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ اللہ۔ اور صاحب تبیان القرآن فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی ذیل میں
جی کہ اس آیہ مبارکہ کے مصداق صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے. اچھا اس آیہ کریمہ کے مصداق صحابہ کرام بنے. جی صحابہ کرام کے بعد تابعین، اسی طرح گزرتے گزرتے آج ہم امت تک بھی یہ حدیث آیہ مبارکہ پہنچی. جی اور اس کے مصداق ہم بھی ہیں جی کہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں جی ان پر اپنے دین اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کریں. جی اور پھر اس آیہ مبارکہ کے مطابق آج دیکھیں نا، بہت سے لوگ جو ہیں اسلام مخالف جو قوتیں ہیں، جی انہوں نے ہمارے دین کو گرانے کی کوشش کی، جی ہمارے دین پر غالب آنے کی کوشش کی. جی یہ کیوں ہوا؟ آج بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف دین کا کام کرنا صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھا. ایسا ہی ہے. دین کا کام اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہی آیہ مبارکہ ہم لے لیں جی اور یہ گمان کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس کے مصداق ہیں، جی تو پھر مجھے بتائیں نا کہ صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کیوں کٹوائی ہیں؟ امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن کیوں پڑھا؟ پھر اپنے 72 تن کیوں شہید کروائے؟ جی اگر صرف اور صرف دین کا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ہی ہوتا جی تبلیغ کرنا، تو پھر صحابہ کرام، تابعین، خلفائے راشدین نے جنگوں میں کیوں شرکت کی؟ جی یہ دین کی سربلندی کے لیے تھا. ایسا ہی ہے. اور پھر شعر میں بھی ملتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، جی میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو ہوا دین کو باقی ادیان پر غالب رکھنا، یہ بھی ایک مقصد ہماری زندگی کا ہونا چاہیے. جی میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد دین کو بلند رکھنا ہونا چاہیے. جی آج اسلام مخالف قوتیں بہت سی سازشوں میں لگی ہوئی ہیں، جی بہت سے پروپیگنڈے کیے جا رہی ہیں، جی صرف اسی لیے کہ دین اسلام پر ہم غالب آ جائیں. جی ہمیں اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، اپنے دین کو باقی ادیان سے اوپر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش اپنے معاملات کو درست کرنے سے ہوگی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ انسان، رب تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. جی اب پھر عبادت کی بات آ گئی کہ اگر عبادت کرنا صرف اور صرف سجدہ ریزی ہوتی تو حدیث مبارکہ سنیے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تجھے غنی کر دوں گا. جی اب سینے میں غنا کس طرح کی آئے گی؟ مال و دولت کو خرچ کرنے والی غنا آئے گی، روحانیت والی غنا آئے گی، درس و تدریس والی غنا آئے گی. اب یہاں پر اگر عبادت کرنا صرف سجدہ ریزی ہوتی جی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا جی کہ اے محبوب مکرم، لوگوں سے فرما دو، لوگوں سے کہہ دو کہ عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میں تمہارا سینہ اور عبادت کے لیے کشادہ کر دوں گا. جی لیکن فرمایا تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، غنا سے بھر دوں اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا. اللہ اللہ اللہ. آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم مال تو بہت کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے زندگی کا مقصد سمجھا ہی نہیں ہے. سمجھا ہی نہیں. ایسا ہی. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے صرف اور صرف مال پیسہ کمانا نہیں ہے، جی عیاشی کرنا نہیں ہے. جی زندگی کا مقصد رضائے الہی حاصل کرنا ہے. ایسا ہی. زندگی کا مقصد اللہ کے بندوں کو راضی کر کے اس رب کی رضا حاصل. بالکل ایسا ہی.
اور پھر اسی طرح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ کہ من لا یرحم لا یرحم، جی، جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. نہیں کرتا. اور پھر فرمایا ومن لا یغفر جی لا یغفر له، جی، جو بندوں کو معاف نہیں کرتا اللہ اس کو معاف نہیں. اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. اس کے لیے مغفرت نہیں ہے، پھر جی اس کے لیے بخشش نہیں ہے. جی اب ایک اور نکتہ جی یہاں پر حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نا کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جی جو بندوں کو معاف نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ بھی نہیں بخشے گا. جی اب انسان کا ذہن ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو بخشے جائیں گے، ہمارے گناہ صاف ہو جائیں گے. جی لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم بندوں پر معافی کا دروازہ کھول دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. بخش دے گا. یہ بھی تو فرما سکتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم عبادت کرتے رہو عبادت کرتے رہو عبادت کرتے رہو تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا. جی ہم عبادت کرتے رہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے معاملات کو الجھاتے رہیں جی تو ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ بالکل صحیح. ہماری بخشش کا ایک ذریعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں پر رحم کرو جی تم پر رحم کیا جائے گا، جی تم لوگوں کو معاف کرو تم بھی بخشے جاؤ گے. جی اور پھر خواجہ میر درد آپ نے بھی اس زندگی کا جو مقصد لکھا ہے، جی اس حیات میں ان حدیث مبارکہ کے مطابق جو مقصد لکھا اس میں فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اللہ اللہ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. کیا بات ہے کیا بات ہے. ابھی بہت ساری باتیں ہمیں اور بھی آپ سے کرنے کا دل کر رہا ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے سے پہلے تو میں بس پروگرام کے آخری نشست کی طرف آتا ہوں اور آپ سے پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جو اولیاء امت ہیں، صالحین جو لوگ ہیں، انہوں نے رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان ہیں اور آئندہ آنے والی جتنے بھی مسلمانوں کی نسلیں ہیں ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے بتایا، کس انداز سے بتایا، اور مقصد حیات کو بروئے کار لاتے ہوئے کس طرح ان کے اقوال ہیں کتابوں میں تاکہ ہمیں ہمارے ایمان میں مزید تقویت ملے. جی علامہ صاحب، بزرگان دین نے جو زندگی گزاری، اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ و مشاہدہ کیا جائے نا تو اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ انہوں نے انسانیت کے درد کو سمجھا ہے. بالکل صحیح ہے. ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے انسانیت کا درد سمجھا. جی اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عبادت گزار تھے. جی آپ نے جب اسلام قبول کیا، جی اسلام قبول کرنے کے بعد عبادت کا جو جذبہ تھا آپ میں، جی تلوار پکڑ کر اعلانیہ طور پر خانہ کعبہ کے اس صحن میں آگے جی کہ آج کوئی ہے جو یتیم ہونا چاہے، آج کوئی عورت ہے جو اپنے خامند کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے، سامنے آئے ہمیں عبادت سے روک کر دکھائے. جی اس قدر عبادت کا جذبہ. لیکن جب انسانیت کی بات کریں تو آپ اپنے کندھے پر امیر ہونے کے باوجود، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قوم کا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے کندھے پر غلہ اٹھا کر غریبوں مسکینوں کے گھر چھوڑتے تھے. کیا بات کیا بات کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے تو اگر انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو عبادت اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہوتا، صرف سجدے کے لیے ہی پیدا کیا ہوتا، جی تو عمر فاروق کو کیا ضرورت تھی لوگوں کے گھر اپنے کندھے پہ غلہ اٹھا کے چھوڑنے کی؟ جی وہ کسی مسلح پہ بیٹھتے جی تسبیح پکڑ کر. تو اس لیے ایک شاعر انہوں نے لکھا کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے جی نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اللہ 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 پھر اللہ. دیکھیں قبلہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کا مقصد کتابوں میں آتا ہے کہ آپ
اپنی معاملات عبادت کے ساتھ ساتھ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت سے نوازا، جب آپ جوانی کے عالم میں تھے، صحت میں تھے، جی، تو آپ 3 مرتبہ درس شریف کی صحن میں بیٹھ کر لوگوں کے معاملات کو سنتے، واہ واہ سبحان اللہ، ان کے معاملات کا جواب دیتے اور ان کا حل نکالتے۔ جی، اگر صرف اور صرف زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت عبادت کرنا ہوتا تو حضرت جی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ لوگوں کے معاملات سن کر ان کا حل نکالیں؟ ماشاءاللہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے الحمدللہ، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ جی جی، اور پھر ایک فلاسفر ہے سقراط، جی، اس نے زندگی کا مقصد کا نچوڑ نکالا اور ایک قول نقل کیا کہ جو بیکار لوگ ہوتے ہیں نا وہ کھانے پینے کے لیے جیتے ہیں، بیکار لوگ کھانے پینے کے لیے جیتے ہیں، اور جو کام کے لوگ ہوتے ہیں وہ جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ واہ واہ سبحان، اور اولیاء کا یہی طریقہ ہے ماشاءاللہ، اولیاء کرام نے آج اپنا یہی وتیرہ بنا لیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ تو اولیاء کرام کی بے شمار ماشاءاللہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو دیکھیں نا، ایک مرتبہ نا نبی کریم علیہ السلام کو ایک صحابی کرام نے مدعو کیا ہاں کہ یا رسول اللہ میں نے مکان تیار کیا ہے، جی مکان تیار کیا ہے تو آپ آ کے افتتاح کریں۔ جی جیسے کہ آج کل فی زمانہ ہم اگر کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو اپنے فیورٹ شخص کو، جی اپنے جو فیورٹ پرسن ہوتا ہے اس کو بلا کر جی ہم اس سے افتتاح کرواتے ہیں۔ صحابی رسول نے آقا علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا، جی آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک روشن دان بنا ہے، جی، فرمایا صحابی اس روشن دان کا مقصد کیا ہے؟ بات ہم مقصد کی کر رہے ہیں، مقصد کیا ہو رہی ہے بات، بالکل آج ہمارا مقصد ہمیں اگر سمجھ آ جائے نا جی، تو ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ہم تنزلی سے نکل کر رفعت کی طرف جا سکتے ہیں۔ بالکل جا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ روشن دان اس لیے ہے کہ اس سے روشنی داخل ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابی رسول اگر تیری یہ نیت ہوتی کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی تجھے روشنی بھی میسر ہو جائے گی اور تیری نیت کا تجھے ثواب بھی ملتا رہے گا جب تک یہ روشن دان رہتا۔ اللہ 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 اللہ، آج ہم اگر اپنے مقصد کو سمجھ جائیں، جی اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں جی، تو ہم اس زندگی میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ بلکہ جواد صاحب میں ذرا لمبی تمہید تو نہیں کروں گا، لیکن جتنے بھی یہ پروگرام ہمارا سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جی، کہ زندگی کا ہر لمحہ وہ عبادت سمجھ کے گزارے، چاہے وہ چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھانا ہے ان کا، معاملات زندگی، ہر جو اس کی سانس جو نکل رہی ہے منہ سے، تو وہ عبادت میں، عبادت کو سامنے رکھے کہ یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نماز تو ادا کر لیتے ہیں لیکن سالوں سال ناراضگیاں ایسی رہتی ہیں، جھگڑے ایسے رہتے ہیں، بغض، حسد، یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے ہم چل رہے ہیں۔ حرام و حلال کی پہچان بھی ہم نے کرنی ہے، سود سے ہمیں بچنا ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس سے جب آپ قبر میں جائیں اور ہمارا جب خاتمہ ہو ناظرین اکرام، تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم سے سوال ہو تو ہمیں بتانا نہ پڑے بلکہ خود ہی تاجدار کائنات ارشاد فرما دیں کہ یہ میرا غلام اپنی زندگی ایسی گزار کے آیا ہے کہ اس نے میری سیرت کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں، رحمتوں میں، برکتوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج جو کچھ بیان ہوا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے اس مقصد میں کامیاب ہو کر اللہ ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔